مولا سے پوچھا کہ مولا ہمیں سمجھائیں تو صحیح کہ یہ دنیا اور وہ عالم آخرت کا عالم، اس کے کئی نام ہیں، عالم قبر، عالم برزخ. پہلے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں کہاں کہاں سے گزرنا ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کی زندگی میں سکون لاتا ہے. کون سا بندہ؟ جو تین چیزوں کو جان لے. فرمائے مال ہو نہ ہو، بیمار ہو شفا یاب ہو، صاحب اولاد ہو نہ ہو، فقیر ہو امیر ہو، اس پہ فرق نہیں پڑتا. اگر تین چیزوں کو جان لے یہ بادشاہوں کی زندگی گزارتا ہے، سکون والی زندگی گزارتا ہے. مولا کون سی تین چیز؟ تین چیزوں کا علم اگر اسے آ جائے، یعنی آج 60-70 سال کے بوڑھے بھی ہو گئے لیکن ان کو نہیں پتا تین چیزیں کیا ہیں. ہاں سنی ہوئی ہیں لیکن کبھی بھی ان چیزوں میں فوکس نہیں کیا. مولا کون سی چیزیں؟ فرمایا تین چیزیں، علم من این فی این الی این. اگر تین چیزوں کا علم رکھ لے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے اور کہاں پہ جانا ہے، تین چیزوں کا اسے پتہ چل جائے. اچھا بھائی ہم کہاں سے آئے؟ کسی کو نہیں پتا. ایک نام سنا ہوا ہے عالم زر سے آئے ہیں. یہ علم تو رکھو تم کس عالم سے آئے ہو، کس کائنات سے آئے ہو. تبھی خدا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نہیں کہا تم میرے طرف آؤ گے، کہ تم میری طرف پلٹائے جاؤ گے. اس کا مطلب ہم سب پہلے وہاں تھے پھر پلٹ کے وہاں جائیں گے. اب جہاں سے آئے ہیں وہاں کی محبت تو ہونی چاہیے نا. اور کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں کی لذتیں اتنی ہیں. ہر مرنے والا جو اپنے رشتہ داروں کے خواب میں آیا ہے، معصوم فرماتے ہیں ہر مرنے والا مرنے پہ خوش ہوتا ہے، کوئی ناراض نہیں ہوتا. کہ مولا گنہگار کہاں، کہ نیک کہاں؟ دونوں خوش ہوتے ہیں. کہ مولا کیوں؟ فرمایا نیک اس لیے خوش ہوتا ہے کیونکہ وہاں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اہل بیت سے ملاقات ہوتی ہے. گنہگار اس لیے خوش ہوتا ہے اچھا ہوا جلدی مر گیا، زیادہ میں نے گناہ نہیں کیے، کیونکہ وہاں کے عذاب کو دیکھتا ہے. لیکن معصوم فرمایا ایک مرتبہ تو اس عالم کی جھلک دیکھ لے. اب کس طرح سمجھائیں آج کے جوان کو کہ وہ کائنات ہے کیا جہاں پہ تو جانے والا ہے. یعنی شوق پیدا ہوگا آپ کے دل میں. کیوں فرمایا کہ اللہ کے عباد موت کا شوق رکھتے ہیں، شہادت کی تمنا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. مولا علی پوری رات روتے تھے کہ اس جنگ میں علی کو شہادت کیوں نہیں ملی. اور جب سر پہ ضربت لگتی ہے تو فرماتے ہیں اللہ فزتو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ علی آج کامیاب ہوا. موت کو علی کامیابی سمجھ رہے ہیں کیونکہ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت اللہ کی ملاقات کا نام ہے. بندہ خدا سے ملنے جاتا ہے. اب مولا مثال دیتے ہیں اپنے اصحاب کو سمجھانے کے لیے کہ اس کائنات کو اس کائنات سے اگر سمجھنا چاہتے کیونکہ ہم وہاں ابھی تک گئے نہیں، ہمیں پتہ نہیں وہ کائنات کیسی ہے، تو مولا ایک مثال دیتے ہیں. مولا فرماتے کہ جنین، جس طرح ایک جنین، ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دنیا کی مثال یہ ہے. آخرت کی مثال دنیا کی طرح ہے. اب ان دو چیزوں پہ آپ فوکس کریں، 100 کتابوں سے بھی زیادہ آپ کے پاس علم آ جائے گا. یعنی 100 کتابیں بھی آپ پڑھ لیں آپ کو عالم برزخ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن مولا کی اس مثال پہ اگر آپ غور کریں آپ کو عالم برزخ سمجھ میں آ جائے گا. فرمایا جس طرح جنین ماں کے پیٹ میں، سمجھو یہ تمہاری دنیا ہے، اور جب وہ باہر اس دنیا میں آتا ہے سمجھو یہ عالم برزخ ہے. کوئی ایسا میتھامیٹک پڑھا ہوا بندہ جو مجھے بتا سکے کہ دنیا اس کائنات کے مقابلے میں ماں کا پیٹ ہے کتنا؟ مجھے کیلکولیٹ کر کے بتائے. یعنی اگر یہ بولے کہ ذرے کے مقابلے میں کائنات ہے پھر بھی اس نے زیادہ بول دیا ہے. کتنا ہے ماں کا پیٹ اور کتنی ہے یہ بڑی کائنات؟ فرمایا یہ جو دنیا تمہاری ہے نا یہ ماں کے پیٹ کے برابر ہے، اور وہ جو کائنات ہے وہ جس طرح پیٹ کے مقابلے میں دنیا ہے اسی طرح اس دنیا کے مقابلے میں وہ کائنات ہے. تبھی فرمایا کہ جب اللہ جنت عطا کرے گا مومن کو تو وہ جنت اس دنیا سے بڑی ہوگی. وہاں پر بھی کمیونٹیز ہیں، توابین کی جنت، مومنین کی جنت، اولیاء کی جنت، انبیاء کے اصحاب کی جنت. ہر کسی کا مقام وہاں پہ الگ ہوتا ہے کیونکہ وہاں جسم محدود ہے، لہٰذا یہ دنیا آپ کو بڑی لگتی ہے. لیکن اگر آپ کو قوت پرواز آ جائے یہ دنیا بھی آپ کو کیا لگے گی؟ چھوٹی لگے گی، کیونکہ روح کی اپروچ بہت زیادہ ہے، وہ کائنات بہت بڑی ہے. اب اسی چیز سے تقابل کریں آپ کی پوری زندگی آسان ہو جائے گی. علم من این فی این الی این. دو چیزوں کو سمجھے، کہاں سے آئے وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن ہم کہاں پر ہیں اور کہاں ہمیں جانا ہے. اگر یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں مولا فرماتے ہیں عظیم سکون خدا ہر بندے کو عطا کر دیتا ہے. اب یہ بوڑھا بندہ موت سے نہیں ڈرے گا، سکون کے ساتھ بستر پہ لوٹے گا، کہے گا اے ملک الموت جب بھی آنا ہے میرے روح کو قبض کر دے، کیونکہ موت موت نہیں ہے، موت میرے لیے علی کی زیارت کا نام ہے. اب یہ بچہ ماں کی شکم میں، ذرا تصور کریں اگر بچے کو یہ بولا جائے، انگریزوں کا یہ حال ہے کیونکہ وہ سمجھ نہیں پاتے نا، ان کنتم تعلمون، اگر تجھے علم آ جائے تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اگر تجھے علم آ جائے تو دنیا کی ناچیز لذتوں کے پیچھے نہ جائے، اگر تجھے علم آ جائے تو 5 منٹ کی شہوت کی لذت کے لیے کبھی امام زمانہ کو ناراض نہ کرے، کیونکہ تجھے علم ہی نہیں ہے. تم نے پوری زندگی غلطیوں میں گزار دی، غلط فلسفہ، غلط سوچ نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیں. کتنے لوگ تھے جو یورپ کی خواہش میں، ویسٹرن ورلڈ کی خواہش میں
ہاں؟ کبھی ترکی کے راستے سے، کبھی دریاؤں کے راستے سے مر گئے. کس کی خواہش میں گئے تھے؟ مطلب آپ کی غلط سوچ آپ کی زندگی کو کیا کرتی ہے؟ تباہ برباد کرتی ہے. یہ آخری مجلسوں میں آپ کو احوالات بتاؤں گا جو جوان بڑے خواہش مند ہیں کہ ہم یورپ جائیں، ادھر جائیں، ادھر جائیں. معصوم فرماتے پہلے تجربہ حاصل کرو، پہلے جا کے وہاں جو رہے ان کی زندگیاں دیکھو، پھر تجھے اپنے گھر کی جھوپڑی بھی اچھی لگے گی، پھر تجھے پاکستان کی لوڈ شیڈنگ بھی اچھی لگے گی، پھر تجھے یہاں کا کچرا بھی اچھا لگے گا. دور سے دھول سہانے ہوتے ہیں، ہر چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب آپ کو یہ مقصد پتا چل گیا زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، زندگی کا مقصد صرف لگژری لائف اسٹائل کو حاصل کرنا نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں پھر بھی سکون نہ ملے تو پھر فائدہ کیا؟ آج آپ کے بڑے بڑے سیاستدان، کوئی لندن بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، سکون ہے ان کی زندگیوں میں؟ سب کچھ کمانے کے بعد، دولت کمانے کے بعد، اربوں کے فلیٹ اور جائیدادیں بنانے کے بعد بھی آج سکون کے ساتھ نہیں رہ رہے، وجود میں سکون نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ غلط راستے پر چلے. اہدنا الصراط المستقیم، جو راستہ خدا نے بنایا ہے اسی راستے میں سکون ہے، اسی راستے میں خدا نے پیس رکھا، اسی راستے میں خدا نے امن رکھا ہے. تبھی کربلا کے اصحاب تیروں اور تلواروں کے سائے میں ہیں. لیکن یہ عربی کے جملے ہیں. امام حسین نے فرمایا عباس کہہ دے ایک رات کی مہلت، ایک رات کی مہلت. جب مجھے پتا ہو میری زندگی کی آخری رات ہے، میں اپنی بچی کے ساتھ گزاروں گا، بیوی کے ساتھ گزاروں گا، بھائیوں کے ساتھ گزاروں گا. لیکن لشکر یزید کہتا ہے حسین کے خیموں سے تسبیح خدا کی آواز ایسے آ رہی تھی جس طرح شہد کی مکھیاں چھتے پہ آواز ڈالتی ہیں. پوری رات ذکر خدا، کیونکہ وہ عاشق تھے، انہیں وہ کی مل چکی تھی کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، کس کے عاشق بننے آئے ہیں، اور مجھے کس کا عاشق بنایا گیا، کس کی محبت میں مجھے گرفتار کیا گیا. بس آج اشارہ دے رہا ہوں، تفصیل میں کل جاؤں گا. فرمایا شکم اور دنیا، اسی پہ فوکس رکھیں، گھر جا کے اسی پہ سوچیں. یہ کائنات سمجھو شکم مادر ہے. پہلا پیٹ جس میں تم آتے ہو وہ ماں کا پیٹ ہے، دوسرا پیٹ تم جس میں آتے ہو وہ دنیا کا پیٹ ہے. اس پیٹ سے نکل کے تم جس کائنات میں جاتے ہو وہ عالم عالم برزخ ہے. برزخ کے بعد جہاں جاتے ہو وہ قیامت ہے. قیامت کے بعد جہاں تجھے بھیجا جائے گا وہ ابدی زندگی ہے. یعنی 4 مرحلے تم کراس کرو گے. پہلا مرحلہ ماں کا پیٹ، دوسرا مرحلہ دنیا کا پیٹ، تیسرا مرحلہ عالم برزخ، چوتھا مرحلہ قیامت کا، پانچواں مرحلہ جو ابدی زندگی ہے جسے حیات ابدی کہتے ہیں، جو خالدین فیہا ہے. یا ہمیشہ کے لیے جہنمی بنے گا یا ہمیشہ کے لیے کیا بنے گا؟ جنتی بنے گا. لیکن پہلے اس کو تو سمجھو کہ تم ہو کہاں پہ اور تمہیں جانا کہاں پر ہے. حضور فرماتے یہ دنیا عالم برزخ کے مقابلے میں ماں کے پیٹ کی مانند ہے. اب جو پیٹ میں بچہ ہے اس کی خوراک کیا ہے؟ خون. ناڑے کے ذریعے اس کے اندر خون جاتا ہے. اس نے صرف ایک ہی مزہ چکھا ہے اور مزہ خون کا ہے. اس بچے کو اور کسی بھی مزے کا نہیں پتا. اس پیٹ میں رہتے ہوئے بچے کو اگر یہ بولا جائے کہ بچے باہر بھی کوئی بہت بڑی دنیا ہے، باہر بہت بڑے ذائقے ہیں، سیب ہیں، پھل ہیں، آم ہیں، یہ سارے ذائقے ہیں، اس بچے کو شعور نہیں ہے. ان کنتم لا تعلمون، اللہ کہتا ہے لا یشعرون، تجھے نہیں پتا کہ وہ کائنات کیا ہے، تو شعور نہیں رکھتا، تیری سمجھ سے باہر ہے وہ کیا ہے. تبھی مولا علی مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ وہ کائنات کیا اور یہ کائنات کیا ہے. اس بچے کو شعور نہیں کیونکہ اس نے باہر دیکھا نہیں. اب اسے کتنا بھی بولا جائے بھائی باہر نکلو، 400 ذائقے، پھل، پانی، شربت، پتہ نہیں کیا کیا، بچہ کہے گا مجھے بے وقوف نہیں بناؤ، میری دنیا تو یہی ہے، ماں کا پیٹ ہے. دوسری چیز، اس بچے کو جو پیٹ میں دیا جا رہا ہے وہ پیٹ کے لیے نہیں ہے. مولا نے مثال دی تو مثال پہ غور کریں. بچہ پیٹ میں گروتھ کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے. یہ پیٹ میں جاتا کیوں ہے؟ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے، 9 منتھ یا 8 منتھ کے لیے یا 10 منتھ کے لیے بچہ پیٹ میں ہوتا ہے. جیسے کمپلیٹ ہوتا ہے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے. اب وہ کمپلیٹ یا انکمپلیٹ، لیکن اسے ایک مدت کے بعد پیٹ کے کہاں آنا ہے؟ باہر آنا ہے. اب اس پیٹ میں بچے کو دیا کیا جا رہا ہے؟ ہاتھ دیے جا رہے ہیں، آنکھیں دی جا رہی ہیں، زبان دی جا رہی ہے، کان دیے جا رہے ہیں. کیا یہ ہاتھ اور پاؤں اور کان اس پیٹ کے کام میں ہیں؟ تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ چٹپٹی مجلس پڑھنا شروع کر دوں گا، تھک گئے تو. میں نے 100 بار سوچا کہ موضوع پڑھا بھی جائے کہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ مشکل موضوع ہے اور اس میں پھر کشش پیدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن معاشرے کی ساری برائیوں کو دیکھنے کے بعد، پاکستان ہو، اب میں امریکہ تو نہیں گیا لیکن یورپ، UK، افریقہ، سارے مومنین کا حال دیکھنے کے بعد یہی مجھے سمجھ آیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں وہ دنیا میں آئے کیوں. واللہ اگر آدمی کو پتہ چل جائے، فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ہم نے ابھی تک خود کو نہیں پہچانا، خود کو ضائع کر رہا ہے یہ جوان، اسے پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں آیا کیوں ہے. ایک مومن، یعنی وہاں پہ میں نے مایوس چہرے دیکھے. یہاں تو الحمدللہ پاکستان میں جب مجلس پڑھتے ہیں، ابھی جہاں جہاں میں پڑھ کے آیا ہوں 80% مجھے جوان طبقہ نظر آ رہا ہے، یہ شوق اور ذوق. لیکن اب یورپ جائیں، UK جائیں، سارے بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں جوان آتے ہی نہیں. جو کشش آپ کو یہاں مل رہی ہے وہاں نہیں ہے، کہ لوگ سسٹم کو نہیں سمجھ پاتے. مطلب کفر کے سسٹم میں رہتے وہ اسلام والا بننا چاہتے، ہو نہیں سکتا. جو بیسک ہے اسلام کی سسٹم کی اگر آپ کو وہ سمجھنا ہے، اللہ کی سب سے بڑی